تو हम लोग यीशु मसीह पर इसलिए ईमान नहीं लेके आए कि यीशु मसीह ने मोजज़े दिखाए। हम लोग यीशु मसीह पर ईमान इसलिए लेके आए हैं क्योंकि वाहिद यीशु मसीह हैं जिन्होंने कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया, उसको ख़त्म करने नहीं आया, बल्कि उसको पूरा करने आया। और वाहिद यीशु मसीह है जिनके अंदर वो सारी पेशगोइयाँ जो पहले से की गई थी वो सब पूरी होती हैं। तो आज हम देखते हैं सबसे पहली प्रोफेसी कि ज़बूर की किताब चैप्टर 17 और उसकी वर्सेस हैं 14 till 15 को रीड कीजिए। पहली जो हमारी प्रोफेसी है जो हमने देखनी है वो ये है कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना पहले से खुदा के कलाम में, खुदा के मंसूबा के तहत हमें दिखाई देता है। ज़बूर 17 उसकी 14 से 15 जी। अपने हाथ से ए खुदावंद मुझे लोगों से बचा, यानी दुनिया के लोगों से जिनका बखरा इसी जिंदगी में है और जिनका पेट तू अपने ज़खीरा से भरता है। उनकी औलाद भी हस्बे मुराद है। वो अपना बाकी माल अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा। मैं जब जागूंगा तेरी शबाहत से सैर होऊंगा। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आप देख सकते हैं खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग हैं दुनिया के, जैसे यहाँ पर लिखा है, अपने हाथ से ऐ खुदावंद मुझे लोगों से बचा, यानी दुनिया के लोगों से जिनका बखरा इसी जिंदगी में है। यानी कि वो जो जिंदगी हमें अभी मिलती है, जैसे आज हमें मिली हुई है, हम जिंदा हैं, इसके बाद जब हम मर जाएंगे तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, पहले से प्रोफेसी की गई दाऊद नबी के जरिए, एज फॉर मी, मेरी बात अगर की जाए, यानी कि जो ईमानदार है उसकी अगर बात की जाए, यीशु मसीह की बात की जाए, क्योंकि यीशु मसीह में अब हम जब सोते हैं तो जब यीशु मसीह आएंगे तब हम भी जागेंगे। तो एज फॉर मी आई विल behold thy face in righteousness। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी से कहा था कि मुझे मत छूना, मैं अभी बाप के पास नहीं गया। तो अब देखें, जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं, वो बाप के सामने अपने आप को पेश करते हैं और वो खुदा बाप के चेहरे को देखते हैं और सदाकत में वहाँ पर हमारे लिए इंसाफ का सारा काम पूरा करके, हमारे कफारे का सारा काम पूरा करके वो बाप के सामने खुद को पेश करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है। और ये प्रोफेसी कहाँ पर पूरी होती है जी? इसके लिए हम पढ़ेंगे लूका की अंजील चैप्टर 24 वर्स 6 till 7 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। आपने देखा कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बार बार कह रहे थे, एक दफा नहीं कई बार यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि इब्ने आदम हवाला किया जाएगा, वो उसे मसलूब करेंगे और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा। तो आप देखें कि यीशु मसीह का ना सिर्फ कत्ल किए जाना, उसका हवाले किए जाना, उसका सफर करना, अजियत उठाना और फिर मुर्दों में से जी उठना, ये सब कुछ पहले से खुदा के कलाम में दर्ज है, पहले से खुदा के मंसूबा में ये शामिल था। हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं दूसरी प्रोफेसी। दूसरी प्रोफेसी है जीसस एज हॉर्न ऑफ सैल्वेशन। यीशु मसीह नजात का सींग है। 18 ज़बूर और उसकी हम पढ़ेंगे 2 से 3। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। आमीन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो निजात का सींग है। यहाँ पर दाऊद नबी अपने खुदा के बारे में कहते हैं कि मेरा खुदा मेरी कुव्वत है, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी नजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। तो आप देख सकते हैं मेरी नजात का सींग। तो इसके बारे में हम देखते हैं खुदा के कलाम में नए अहदनामे में क्या लिखा है। नए अहदनामे में हम देखते हैं लूका की अंजील उसका पहला बाब और हम देखेंगे 69 till 71 इसकी वर्स। लूका पहला बाब 69 till 71 हम रीड करेंगे। और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए नजात का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की जुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं, यानी हमको जो हमारे दुश्मनों से
اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ آمین۔ آمین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح وہ نجات کا سینگ ہے جس کو خدا نے ہمارے لیے بھیجا تاکہ ہمارے گناہوں سے نہ صرف ہمیں چھڑائے بلکہ سینگ ایک بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے عزیزو، اور یہ اٹیک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں میں اگر آپ سینگ کو دیکھیں تو وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور سیم اسی طرح سے یسوع مسیح ہماری نجات کا سینگ ہے، یعنی کہ مضبوط ہے۔ یہ جو فاؤنڈیشن جس کے اوپر ہمارا ایمان کھڑا ہے یہ بہت مضبوط ہے، یہ ہلائی نہیں جا سکے گی، یہ توڑی نہیں جا سکے گی، اس کی کنڈم کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی بادشاہت کا اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اور دیکھیں جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانہ میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا۔ جیسا خدا کے کلام میں پہلے سے پروفیسائی کیا گیا تھا، پہلے سے پیش گوئی کر دی گئی تھی کہ داؤد کے گھرانے سے ایک شخص آئے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام پورا ہوتا ہے یسوع مسیح کے اندر، کہ وہ نہ صرف داؤد کے گھرانے سے ہوتے ہیں بلکہ وہ ہماری نجات کا سارا کام پورا کرتے ہیں۔ اور جیسا یہاں پر لکھا ہے، یہ مجھے ورس جو ہے بڑی ٹچ کی، یہاں پر لکھا ہے یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ آپ دیکھیں سب کینہ کرنے والے کے لیے یہاں پر انگلش میں لکھا ہے that we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us۔ تو یسوع مسیح کی جو صلیبی موت ہے، تیسرے دن ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ سب کچھ خدا نے بیانے میں کر دیا۔ بیانہ کہتے ہیں، اگر آپ نے کبھی پراپرٹی خریدی یا بیچی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پہلے ٹوکن منی کرتے ہیں، یعنی کہ بیانہ دے دیتے ہیں کہ بھائی اب یہ جگہ میری ہے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، اور جب آپ اس کی پوری قیمت عطا کر دیتے ہیں پھر وہ چیز لیگلی آپ کی ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے آپ گاڑی خریدیں، چاہے آپ گھر خریدیں، چاہے آپ رینٹ پر لیں، تو بھی ایک بیانہ دیا جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا نہ صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی نجات کا کام مکمل ہو چکا ہے، بلکہ وہ ایک بیانہ ہے۔ ابھی یسوع مسیح نے آنا ہے، ہماری قیمت ادا کی جا چکی ہے، ہمیں خریدا جا چکا ہے، لیکن جب یسوع مسیح واپس دے گا خدا کی بادشاہت پوری دنیا کے اندر دکھائی دے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نجات کا سینگ خدا نے نکالا ہے داؤد کے گھرانے سے، وہ انتہائی مضبوط ہے عزیزو، اور یہ کبھی توڑا نہ جائے گا اور نہ کوئی اس کے خلاف اٹھ سکے گا۔ ہم آگے دیکھتے ہیں اور تیسری پروفیسی کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے ہم پڑھیں گے زبور 22 اور اس کی پہلی آیت۔ یہ پروفیسی ہے جی، یسوع مسیح نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے بارے میں پہلے سے خدا کے کلام میں درج ہے۔ زبور 22 اور اس کی ہم پڑھیں گے جی۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ آمین۔ آمین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تھا، جیسے ہی میں نے یہ لفظ بولے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہ تو میں نے کہیں سنا ہوا ہے، اور یہ اس کے یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تھا۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں، یہ ورس بہت زیادہ مشہور ہے، یہ آیت، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن حقیقت میں یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے کیوں تھے، اس کا ہمیں پتہ تب چلتا ہے، کیونکہ اس کو سن کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یسوع مسیح کہہ رہے ہوں کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے خدا نے ان کو چھوڑ دیا۔ نہیں، یہ سب کچھ سائن تھا، یہ سب کچھ یسوع مسیح ہمیں بتا رہے تھے کہ اصل میں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ زبور 22 کو پورا پڑھیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک ایک بات کلیئر ہو جائے گی، پورا وہی سین آپ کو دکھائی دے گا۔ یسوع مسیح کے آنے سے 2000 سال پہلے داؤد نبی نے جو خدا کے روح کی تحریک سے لکھا، آپ دیکھیں کہ اس میں یسوع مسیح کی مصلوبیت، ان کا دکھ اٹھایا جانا اور ان کی موت کے بارے میں کیسے ہوگی، وہ سب کچھ ڈیٹیل میں اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ابھی ہم پہلی چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور وہ ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ دیکھتے ہیں ہم نئے عہد نامے میں، آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا، متی کی انجیل اس کا چیپٹر 27 ہے اور ورس 46 till 47۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟
جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا۔ آمین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبکتنی، جس کا مطلب ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ زبور 22 میں یہ پہلے سے درج تھا، اور اس وقت وہاں پر کھڑے جتنے بھی لوگ، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، یہودی جو لوگ ہیں، یہ قوم 2000 سال تک تتر بتتر رہی پوری دنیا کے اندر، جگہ جگہ قوموں میں یہ گئے، جہاں پر یہ تھوڑے اسٹیبلش ہونے لگتے تھے وہاں سے قومیں ان کو مار کے نکال دیتی تھی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہٹلر کا جو ہولو کاسٹ ہے، وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس نے پورا ارادہ کیا ہوا تھا کہ اس نے جو یہودی ہیں ان کو مٹا ہی دینا ہے، ختم ہی کر دینا ہے۔ جگہ جگہ ان کو مار پڑتی رہی ہے، جگہ جگہ یہ چھوڑ کے ایک ملک سے دوسرے ملک در بدر پھرتے رہے ہیں، لیکن 2000 سال ہونے کے باوجود یہ نسل نہ تو تمام ہوئی، نہ تو یہ ختم ہو گئے، اور نہ ہی ان کی جو زبان ہے یا ان کا جو کلام ہے جو یہ خدا کا کلام لے کر پھرتے تھے وہ کہیں پر غائب ہو گیا یا ختم ہو گیا۔ ہم جیسے لوگ، جیسے ہم اپنی بات اگر کریں، ہماری اگلی پیڑھی ہی جو ہے وہ اپنی پرانی پچھلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم میں سے کوئی باہر کے ملک چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر محنت کر کے وہاں پر سیٹل ہوتا ہے، تو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں آگے، وہ اپنی پرانی لینگویج جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی پرانی جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پورے امریکن بننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر چاہے وہ ڈریسنگ ہو، پھر چاہے وہ آپ کا چال چلن ہو، ہر طرح سے وہ انہی کو کاپی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک قوم خاص ایسی قوم ہے جو 2000 سال تک ورلڈ میپ سے غائب رہی، لیکن انہوں نے نہ صرف اپنی لینگویج کو پریزرو کیا بلکہ خدا کے کلام کو بھی اپنے ساتھ ساتھ سینوں میں رکھتے گئے۔ اور آپ نوٹ کریں کہ یہ لوگ رٹتے تھے خدا کے کلام کو۔ رٹنے سے مراد یہ کہ ان کو رٹا ہوا تھا، ان کو پتا تھا اگر کوئی شخص ایک پہلی ورس بولے گا ان کو پتا ہوگا کہ آگے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یسوع مسیح یہاں پر ان کو سائن دے رہے تھے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور یہاں پر عبرانی زبان کے اندر یا ارامی زبان کے اندر ایلی ایلی لما شبکتنی اسی لیے لکھا گیا کیونکہ یسوع مسیح نے یہی بولا تھا۔ یعنی کہ کن سے مخاطب تھے یسوع مسیح؟ انہی یہودیوں سے جو یسوع مسیح کو مصلوب کر رہے تھے، تاکہ وہ جانے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ ان کے بارے میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ دیکھیں، کہہ دینا آسان ہوتا ہے لیکن ویسا ہونا یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ خدا کی طرف سے ہو، ادروائز ویسا نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈیٹیل رہ جاتی۔ لیکن آگے چل کر ہم مزید پروفیسیز دیکھیں گے ایک ایک کر کے، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک ایک چیز ڈیٹیلڈ ہے، اور ایک ایک چیز جو لکھی گئی تھی 2000 سال پہلے یسوع مسیح کے زمین پر آنے سے 2000 سال پہلے جو لکھا گیا تھا وہ یسوع مسیح میں پورا ہو رہا تھا، اور یہودیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 2000 سال پہلے جو لکھا تھا، اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ جیسے 2000 سال پہلے ہم سے یسوع مسیح آئے اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ دیکھنے والے ہیں۔ جلد ہی یسوع مسیح بادلوں پر واپس آنے والے ہیں، جس وقت ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا، جس وقت ہم سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے کہ یسوع مسیح آنے والے ہیں، تو یسوع مسیح آ جائیں گے۔ آمین۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اگلی پروفیسی، بلکہ اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ اس لیے میں پڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ یسوع مسیح کا، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اکثر یہ پڑھ کے ایسے لگتا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ جیسے یسوع مسیح سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اور خدا نے اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ موڑ لی تھیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی خدا نے اپنی آنکھیں موڑ لی تھیں اس لیے اندھیرا ہو گیا تھا، تو یہ بہت غلط تعلیم ہے۔ یسوع مسیح سے خدا نے کوئی آنکھیں نہیں موڑی تھیں، یہ سب کچھ خدا کا کلام تھا جو پورا ہو رہا تھا۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ آمین۔ آمین۔ آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح تو گناہ کو جانتا ہی نہیں تھا، اس کے اندر تو گناہ تھا ہی نہیں، اس کی شرست کے اندر، اس کی نیچر کے اندر گناہ نہیں تھا۔ وہ جسم کی خواہش سے پیدا نہیں ہوا، انسان کے ارادہ سے پیدا نہیں ہوا، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا تھا۔ اور آپ دیکھیں جو انسان ہے، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم نیچر لے کر پیدا ہوتے ہیں گناہ کی، لیکن یسوع مسیح کے اندر تو وہ گناہ کی نیچر ہی نہیں تھی۔ اور آپ نوٹ کریں کہ وہ گناہ سے ناواقف تھا، لیکن خدا نے اس کو ہماری خاطر قربان کیا، بے عیب برہ، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ
रियल जो कुर्बानी थी, जैसी होनी चाहिए थी, जैसे खुदा ने स्टैंडर्ड ठहराया था, जो उसका कानून है कि बेऐब यकसला नर बर्रा होना चाहिए, तो वैसे ही यीशु मसीह जवान और मेल, और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि वो बेऐब था, उसके अंदर गुनाह था ही नहीं। और उसका सबूत ये है कि अगर उसके अंदर गुनाह होता तो मौत भी उसको रख लेती, कब्र भी उसको रख लेती। अपने मुंह से क्लेम करने में कितनी देर लगती है? कोई देर नहीं लगती, आप जितने मर्जी क्लेम करते जाएं। साबित कब होगा? जब आप मुर्दों में से जी उठेंगे। यीशु मसीह ने जितनी बातें कही वो पूरी हुई। यीशु मसीह ने कहा कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, तो वो तीसरे दिन जी उठा। तो ये बिल्कुल गलत तालीम है, इसके ऊपर बिल्कुल बिलीव ना कीजिएगा। अगर कोई कहता है तो उसको भी करेक्ट करें कि ये खुदा ने जी आंखें मोड़ ली थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे चलते हैं। मसीह दिन और रात में खुदा को पुकारता है, इसके बारे में ज़बूर 22 में हम दोबारा वापस जाएंगे और इसकी दूसरी जो वर्स है वो हम पढ़ेंगे। ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ और तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। आमीन। आपने देखा कि यहाँ पर ज़बूर नवीस ने, ये वही 22 ज़बूर है जिसके अंदर पूरा यीशु मसीह की मसलूबियत का सीन है। तो आप देखें कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूं पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। अब अगर आपने गौर किया हो, यहाँ पर आप देखें नए अहदनामे में मत्ती 27 बाब में हम वापस जाएंगे और चैप्टर उसकी वर्स है 45 till 46। आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, नाउ फ्रॉम द 6th hour देयर वाज डार्कनेस ओवर ऑल द लैंड अनटू द 9th hour, जिसका मतलब ये है कि उस वक्त, इसी के अंदर दूसरी आयत में लिखा है, ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूं पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। और हम 5वीं प्रोफेसी देखते हैं, ज़बूर 22 उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे, और इस प्रोफेसी के मुताबिक है जी, लोग मसीह का मजाक उड़ाएंगे। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाका उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते, वो सर हिला हिला कर कहते हैं आमीन। आप देखें कि सीन क्या है, वहां पर क्या हो रहा है। जो लोग हैं वो यीशु मसीह का सिर्फ मजाक बना रहे हैं, उड़ा रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर मुंह चढ़ा रहे हैं। और मुंह ही नहीं चढ़ा रहे बल्कि सर भी हिला हिला कर कहते हैं, ओ हो, देखो जी, इसने इतना बड़ा गुनाह किया ना, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ। हम देखते हैं नए अहदनामे में इसके बारे में क्या लिखा है। हम पढ़ेंगे मत्ती 27 बाब उसकी 39 till 44। और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मुकद्दस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीरों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता, ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है, और अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूँ। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। आपने देखा कि वही सारा सीन है जो कि यीशु मसीह के आने से 2000 साल पहले रूह की तहरीक से दाऊद नबी ने लिखा, वही सब कुछ यीशु मसीह के साथ गुजर रहा है, हो रहा है। राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उसको लान तान करते थे, और इसी तरह से उसको ठट्टों में उड़ाते हुए कह रहे हैं कि ये तो कहता था ये मकदस को ढा देगा, टेंपल को गिरा देगा, और 3 दिन में उसको दोबारा बना देगा। इसी तरह से सरदार काइन भी उनके साथ मिलकर, बुजुर्ग थे, वो भी ठट्टे उड़ाते थे, और वो क्या कहते थे, इसने औरों को बचाया, ये तो दूसरों को बचाने वाला था, अपने तय नहीं बचा सकता, अपने आप को नहीं बचा सकता, ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूं। हम आगे चलते हैं और ये प्रोफेसी हमारी आंखों के सामने यहाँ पर पूरी होती है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ज़बूर 22 और उसकी 8वीं आयत में देखें लिखा है, और ये प्रोफेसी है जी 6ठी प्रोफेसी। ये पैदाइश ही से बचाने वाला मुकर्रर किया गया था। अपने को खुदावंद के सपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाएगा, जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। मैं शायद गलती से अगली प्रोफेसी पे चला गया, इसी को हमने डिस्कस करना था कि इसके बारे में भी साफ लिखा हुआ है, जैसे हमने पीछे पढ़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जो सरदार काहिन थे वो क्या कहते थे
کہ इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। सरदार काहिन कह रहे थे कि इसने तो खुदा के ऊपर भरोसा किया था। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीयों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तईं बचा नहीं सकता। ये तो इसराइल का बादशाह है, अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। आप देखें कि इसके बारे में ज़बूर नवीस ने पहले से लिख दिया था कि वो क्या कहेंगे। वो ये कहेंगे, ही ट्रस्ट्स इन द लॉर्ड, लेट द लॉर्ड डिलीवर हिम, लेट द लॉर्ड रेस्क्यू हिम सिंस ही डिलाइट्स इन हिम। यानी कि वो मजाक से ये बात कहेंगे कि बड़ा आया अपने आप को कहता था कि मैं खुदा का बेटा हूं और अब बचाए इसको खुदा इसका। तो वही सेम बात देखें यीशु मसीह के बारे में कही गई सरदार काहिनों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, जिनको तो ये सब कुछ रटा हुआ था, जिनको आता था ये सब कुछ, वो ये बातें कह रहे हैं और सब कुछ खुदा के कलाम की प्रोफेसी के मुताबिक, पेशगोई के मुताबिक पूरा हो रहा था। अब हम चलते हैं अगली प्रोफेसी की तरफ, जो कि है यीशु मसीह पैदाइश ही से बचाने वाला मुकर्रर था। इसके लिए हम ज़बूर 22 और उसकी 9वीं से 10वीं आयत पढ़ेंगे। पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया, जब मैं शीरख्वार ही था। तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया, मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया। मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। आमीन। आमीन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि पैदाइश ही से मैं तुझ पर छोड़ा गया। यानी कि यीशु मसीह के पैदा होने का जो मकसद था वो यही था कि वो खुदा ही पर भरोसा रखे। जैसे वो ठट्ठे में कह रहे हैं ना कि इसने तो खुदा पर भरोसा किया था। हम आगे चलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं नए अहदनामे में कि कहाँ पर जाकर ये बात पूरी होती है। तो हम लूका की अंजील और उसका पढ़ेंगे 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चलनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। आमीन। अब यहाँ पर देखें कि कलाम हमें बता रहा है कि यीशु मसीह जब पैदा होते हैं, बादशाहों का बादशाह जब पैदा होता है, तो उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। कैन यू बिलीव? यहाँ से पता चलता है कि यीशु मसीह टोटली खुदा पर ही था, उसके लिए सर धरने की जगह नहीं थी। जब वो पैदा हुआ उसके लिए कोई जगह नहीं थी। जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ रहते थे तब भी यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों के बट होते हैं, ठीक है, परिंदों के लिए रहने के लिए घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। वो शुरू से ही, जब वो पैदा हुआ था उस दिन से ही वो खुदामंद पर ही था। अस्तबल जो है वो एक ऐसी जगह होती है अजीजों, जहां पर आज के दौर में अगर किसी बच्चे को पैदा हुए को रखें तो मुझे नहीं लगता वो सरवाइव करेगा। अस्तबल वो जगह है जहां पर घोड़ों को रखा जाता है, गधों को रखा जाता है, जहां पर जानवरों को रखा जाता है, उनका चारा होता है। और जो चरनी होती है ना, चरनी बेसिकली चरने से इसका लफ्ज है, चरनी। जो गाय भैंसे होती हैं जो चारा खाती हैं, वो चढ़ती हैं, उसको चबाती रहती हैं, उसको बोला जाता है चरना, ठीक है। लेकिन आप देखें चरनी क्या है? चरनी बेसिकली वो जगह है जहां पर उनका चारा रखा जाता था। और आप देखें कि यीशु मसीह को कहां पर उन्होंने कपड़े में लुपेट कर रखा? चारे के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो वहां के होटल्स थे या वहां के जो आप कह सकते हैं रेस्टोरेंट्स थे जहां पर आप रह सकते थे, रेस्ट कर सकते थे, वो वहां पर जगह ही नहीं थी। तो यीशु मसीह शुरू से ही, पैदाइश ही से खुदा पर था, खुदा पर भरोसा करता था और वो मुकर्रर था इस काम के लिए कि वो हमें बचाएगा। जैसे वो मजाक कर रहे हैं ना कि इसने तो औरों को बचाया, ये खुद को बचा नहीं सकता। वो शुरू से दूसरों को बचाने के लिए मुकर्रर किया गया था। हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं 7वीं प्रोफेसी। 7वीं प्रोफेसी है ज़बूर 22 उसकी 12 से 13 आयत में हम पढ़ेंगे और ये है, वो यीशु मसीह को कत्ल करने के लिए जमा होंगे। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसन के जोर आवर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। आमीन। आप देख सकते हैं कि पहले से दर्ज था कि यीशु मसीह को घेरा जाएगा और वो सब इकट्ठे होंगे ताकि यीशु मसीह को कत्ल किया जाए। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसन के जोर आवर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह
مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں یوحنا کی انجیل 19واں باب، اور ہم دیکھیں گے اس کی 6 آیت۔ جب سردار کاہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، مصلوب کر، مصلوب۔ پلاطس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور مصلوب کرو، کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ آپ دیکھیں کہ پلاطس جس کے پاس وہ لے کر گئے تھے وہ کہتا ہے میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا کہ اس کو صلیب دی جائے، تم ہی لے جاؤ اور اس کو مصلوب کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے اور انہوں نے چلانا شروع کر دیا کہ اس کو مصلوب کر۔ آمین۔ یہ سب کے سب اکٹھے ہوئے تھے، ایک ہی ان کا مشن تھا، ایک ہی ان کا پلان تھا کہ یسوع مسیح کو زندہ نہیں رہنے دینا، اس کو مار ڈالنا ہے ہم نے۔ آج بس کچھ بھی ہو جائے پلاطس کو ہم نے مجبور کر دینا ہے کہ وہ صلیب دے یسوع مسیح۔ اور ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خدا کے کلام کو پورا کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کو مصلوب کیسے کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی خدا کے کلام میں پہلے سے لکھا تھا۔ ویری امیزنگلی آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروفیسی کی طرف، اور نیکسٹ پروفیسی ہے جی زبور 22 اور اس کی 14ویں آیت میں ہم پڑھیں گے، اور یہ ہے جی 8ویں پروفیسی۔ یسوع مسیح کو چھیدا جائے گا اور ان کے جسم سے پانی اور خون بہہ نکلے گا۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینہ میں پگھل گیا۔ آمین۔ اب یہاں پر دل کا بھی ذکر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح کی پسلی میں ایک نیزہ مارا گیا تھا، جو بھالا مارا گیا تھا، جو نیزہ مارا گیا تھا، اس کا مقصد یہ چیک کرنا تھا کہ کیا یسوع مسیح ابھی زندہ ہے کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی حرکت نہیں دیکھی یسوع مسیح میں، ان کو لگا کہ یسوع مسیح کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کو میک شور کیا جاتا تھا اس وقت بھالا مار کے دل کے اندر۔ تو جب یسوع مسیح کے دل کے اندر انہوں نے بھالا مارا ہے تو دیکھیں نئے عہد نامے میں کیا لکھا ہے۔ یوحنا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 34 آیت۔ مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھید دی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ آمین۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بھالا جو بیسیکلی جہاں پر پسلی لکھا ہوا ہے، اور پسلی یہ بیسیکلی کہاں پر مارتے تھے، یہ دل پر مارتے تھے، چیک کرنے کے لیے کہ کیا بندہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دل پر اگر چوٹ لگے گی، ویسے تو کہیں پر بھی آپ کو چوٹ لگے تو انسان ایک دم سے جھنجھلا اٹھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کے دل پر اٹیک کیا جاتا ہے، بھالا مارا جاتا ہے، اور وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلتا ہے، اور اس کے بارے میں پہلے سے خدا کے کلام میں درج تھا۔ ہم آگے چلتے ہیں، 9ویں پروفیسی دیکھتے ہیں۔ 9th پروفیسی ہے زبور 22 اور اس کی 15 آیت۔ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا۔ آمین۔ آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح جب صلیب پر ہوں گے تو ان کی زبان جو ہے خشک ہو جائے گا، منہ خشک ہو جائے گا، اور ان کی زبان تالو سے چپک جائے گی۔ آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ جو 7 آخری کلمات ہم اکثر سنتے ہیں، مردوں میں سے جی اٹھنے کی یسوع مسیح کی عید مناتے ہیں، تو ہم اس میں 7 صلیبی کلمات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کلمہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا یہ پڑھنے کے بعد۔ کون سا میں کلمہ بول تھا جو سکتی ہوں؟ یسوع مسیح نے کہا تھا؟ میں بول سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی لکھنے دیں ان کو پہلے۔ جی، آپ میں سے کن کن کو یاد ہے یسوع مسیح نے 7 صلیبی کلمات میں سے ایک کلمہ 19 اور اس کی 28 سے 29 آیت ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ آمین۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں کتنی ڈیٹیل میں خدا کا کلام پہلے سے بتا رہا ہے کہ کیا کیا ہوگا۔ یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ سب کچھ پورا ہو گیا ہے تو تب یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور آپ دیکھیں سب کچھ جو ہے وہ بائی ڈیزائن ہے، اٹ واز آل پلانڈ بائی گاڈ۔ یہ سب کچھ پہلے سے خدا کے منصوبے میں شامل تھا میری اور آپ کی نجات کے لیے، کہ اس کو پیاس لگے گی اور وہ کہے گا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کو اذیت دینے کے لیے سرکے میں، اور وہ بھی اسپنج کے اندر، جب حالت ایسی ہے کہ زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ چپک رہی ہے، بولا نہیں جا رہا،
اور آپ نوٹ کریں کہ اس وقت اس کو اذیت دی جاتی ہے اور اس کو پینے کے لیے سرکہ دیا جاتا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ سب سے پاورفل جو ہے وہ میں نے اینڈ پر رکھی ہے، 10th پروفیسی، وہ ہے جی یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیل ٹھوکے جائیں گے، ان کو چھیدا جائے گا۔ ہم زبور 22 اور اس کی 16ویں آیت میں پڑھیں گے۔ کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کے گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ آمین۔ اب دیکھیں یہاں پر صاف صاف خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ آمین۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مصلوب کیسے کیا جاتا تھا، لیکن ایز اے ثبوت ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 20واں باب ہے، اس کی 27ویں آیت ہے۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ آمین۔ آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے توما رسول سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنے ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر یسوع مسیح اپنے زخم دکھا رہے ہیں توما رسول کو۔ یہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح اپنے ہاتھ دکھا رہے ہیں جن کے اندر کیل ٹھوکے گئے تھے، ان کو چھیدا گیا تھا، اور صلیب پر صرف ہاتھوں کے اوپر کیل ٹھوک کر کسی بندے کو لٹکایا نہیں جا سکتا۔ اور جو رومنز ہیں ان کا طریقہ کار ہی یہ تھا کہ وہ ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیل ٹھوکتے تھے جب کسی کو مصلوب کرنا ہوتا تھا۔ اور آپ نوٹ کریں کہ رومنز سے پہلے صلیب کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ کین یو بلیو، رومیوں سے پہلے مصلوبیت کا یا ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیل ٹھوک کر لٹکانے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، یعنی کہ اس طرح سے سزائے موت دی ہی نہیں جاتی تھی۔ ہاللیلویہ۔ آپ دیکھیں کہ خدا کے کلام میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں چھیدے جائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی یسوع مسیح کے ساتھ ویسے ہی ہو رہا ہے۔ آمین۔